محترم حاضرین، آج کا دن نہایت ہی عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن کا مقام اللہ رب العالمین کے پاس سال کے 12 مہینوں کے تمام دنوں میں یہاں تک کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت ہی عظمت والے ہیں، ان 10 دنوں میں آج کا دن بقیہ 9 دنوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا اس دن کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم حاضرین، آج کے دن کا جو نہایت ہی عظیم عمل جو ہم آج کی عید کی نماز اور عید کے خطبے کے بعد ادا کرنے جا رہے ہیں، وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کا عمل نہایت ہی عظمت والا عمل ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اس کائنات میں، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے اللہ کی محبت میں اللہ ایک بندہ مومن اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، یہاں تک کہ اپنی اولاد جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، ساری محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ آج کا دن اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کو تفصیل میں لے جائے بغیر نہایت ہی اختصار کے ساتھ آج کے اس خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج جو ہم قربانی کی طرف یہاں سے اٹھ کر جانے والے ہیں، آخر ہمارے اندر کیا جذبات ہو، کیا احساسات ہو، یہ قربانی کیا چاہتی ہے، کس چیز کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتی ہے؟ صرف 2 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صرف 2 باتیں غور سے سنیے اور اس کے پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جب آپ یہاں سے جا کر اپنی قربانی پر، اپنے جانور پر چھری چلانے آپ لگیں تو یہ پیغامات کو یاد رکھیے۔ سب سے پہلا پیغام جو آج کی یہ قربانی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کائنات میں کتنا عظیم واقعہ تھا جناب۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب کرنے کا اگر اعلیٰ درجے پر کوئی قربانی تھی، کوئی اظہار تھا، کوئی مظاہرہ تھا تو اللہ اکبر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ لہٰذا آج کا پہلا پیغام یاد رکھیے کہ آج کی یہ قربانی مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ زندگی میں ہر چیز کی محبت پر، زندگی میں ہر چیز کی محبت پر، اور خاص طور پر انسان کو 3 چیزیں بڑی محبوب ہے۔ نمبر 1، انسان کو اپنا مال بڑا محبوب ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان کو اپنی اولاد سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور نمبر 3، انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، یہ ادا جو سال ہا سال پہلے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے کہ ساری محبتوں میں خاص طور پر جان کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت پر اللہ کی محبت کو ہم ایسے زندگی میں غالب کرتے چلے جائیں۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو اولاد کی محبت پر، جان کی محبت پر، مال کی محبت پر صرف غالب ہی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، ہر چیز پر اللہ کی محبت کو اس طور پر اپنے اندر رچا بسا لیں، ایسی اپنی تربیت کرتے چلے جائیں کہ ہم ایک کے بعد ایک اللہ کی محبت کو اپنی ہر چیز کی محبت پر غالب کرتے کرتے
اس مقام پر ہم پہنچ جائیں کہ جس مقام پر اللہ جب جان کی ہم سے قربانی چاہے، مال کی قربانی چاہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی قربانی چاہے، تو جہاں پر دنیا کے نقصان کا جو احساس ہے، اس نقصان کے احساس پر اللہ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا احساس کا غلبہ زیادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی زندگی میں آزمائش آتی ہے ہماری زندگیوں میں، دو جذبات ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک ہے کہ اللہ جس میں آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قربانی چاہ رہا ہے، اگر اللہ نے مال کی قربانی مانگی، اللہ نے جان کی قربانی مانگی، اللہ نے اولاد کی قربانی مانگی، وہاں پر دو جذبات ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو نعمت ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہم اللہ سے تو راضی ہیں، اللہ سے تو راضی ہیں، لیکن ایک قسم کا غم ہے، ایک قسم کی تکلیف ہے اس مصیبت کی وجہ سے، ایک جذبہ یہ۔ اور دوسرا جذبہ اس کے مقابلے میں، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی۔ جب بھی آپ کسی بھی چیز کی اللہ آپ سے قربانی مانگتا ہے تو یہ دونوں جذبات سامنے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے اگر ہم خوشخبری چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم اللہ تعالی ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ آسانیاں کرے، تو قربانی کا یہ پیغام ہے کہ جب آزمائش کے موقع پر، قربانی کے موقع پر نعمت کے چھن جانے کا جذبہ جب آ رہا ہو تو وہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی اور رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ غالب ہو جائے، وہ غم اور ٹینشن ہم پر نہ رہے، تو تب جا کر ہم وہ مقام پر پہنچیں گے۔ وہ کیسے جناب؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی انہی خطوط پر تربیت کی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، میں بات بتانا کیا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی آزمائش آتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی امید رکھنا ہے۔ ہر بندہ رکھتا ہے، لیکن وہ درجے پر کہ جس درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھی کہ نعمت جا رہی ہے تو اس کا اتنا غم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب پانے کا جو خوشی کا احساس ہے وہ جذبہ غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک صحابی کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری کے اندر، اللہ اکبر، اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اس قربانی کے ذریعے سے جو تعلیم دی تھی کہ دیکھو، اللہ جب تم سے اپنی جان کی قربانی مانگتا ہے، اسلام کے لیے تمہیں جان دے دینے پڑے، ایسے الٹے سیدھے کام کر کے نہیں جناب، واقعی وہ موقع آ جائے کہ اللہ کے لیے جان پیش کرنے کا موقع آ جائے، مال پیش کرنے کا موقع آ جائے، یہاں تک کہ اولاد کو قربان کرنے کا موقع آ جائے، تو اس وقت جب تکلیف آدمی کو پہنچتی ہے قربانی کے وقت، جب اولاد اس سے دور ہو رہی ہے یا مال اس سے جا رہا ہے یا جان کی قربانی، ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا، ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس تکلیف کے موقع پر بندے پر آخرت کی کامیابی کا احساس اتنا غالب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اجر پانا، جنت کی خواہش اتنی غالب آ جائے کہ اس مصیبت کے موقع پر، اس مصیبت کے موقع پر دل اور زبان سے ایسے کلمات نکل جائے کہ واقعی اللہ کو میں نے جان دے کر میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ یہ آسان نہیں ہے جناب، یہ کہہ لینا کہ مصیبت آئی، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، میں راضی ہوں، لیکن یہ دل میں جذبات ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میری جان کو کیوں تکلیف پہنچی اسلام کی وجہ سے، یہ جذبات عام طور پر ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھیے، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے لیے ہماری زندگیوں میں آزمائش آئے، اللہ کے لیے جان دینے کا موقع ہے، اللہ کے لیے جان کو تکلیف پہنچے، مال کو تکلیف پہنچے، اولاد کو تکلیف پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کمال ایمان کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے
کہ اس تکلیف کی حالت میں تکلیف یا نعمت کے چھن جانے کا احساس زیادہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانے کا اجر پانے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی خوشی اور غلبہ زیادہ ہو۔ وہ کیسے؟ بات اور واضح کر کے ایک صحابی کے عمل کی روشنی میں سمجھاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریے۔ نہایت ہی عظیم پیغام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بئر معونہ کا موقع آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ بئر معونہ کے موقع پر قبیلے بنی عامر کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ چند قاریوں کو، علم جاننے والوں کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام جو قراء تھے، قرآن کا علم جاننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، ان کو بنی عامر کے قبیلے کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ لیکن یہ بنی عامر دھوکہ باز قبیلہ تھا، اس نے دین کا نام لیا، تعلیم حاصل کرنے کا بہانہ بنایا، لیکن ان کی نیتیں غلط تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے جا کر قتل کر دینے کا ارادہ تھا۔ بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں یہ کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کے ماموں تھے جن کا نام حرام ابن ملحان۔ کیا نام تھا؟ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ٹھہرے ہوئے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ قوم کی نیت بدل چکی ہے۔ بلایا کس نیت سے تھا؟ تربیت حاصل کریں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے، لیکن حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نیتیں بدلی ہوئی ہیں، کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حرام ابن ملحان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم پیچھے کھڑے رہو، میں آگے بڑھتا ہوں، امن و امان مانگتا ہوں، اگر امن و امان مل جائے، اللہ کے نبی نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ان کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، میں بڑھ کر اسلام کی تعلیم دیتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا کہ تم مجھے امن و امان دو گے تاکہ میں اللہ کے نبی کا پیغام تم تک پہنچاؤں؟ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پہنچ، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کا پیغام، توحید کا پیغام سنانے لگے۔ اب یہاں سے غور کریے، جب جان پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے موقع پر بندے کو اللہ کے پاس اجر و ثواب پانے کی جو امید اور خوشی کیسے غالب ہوتی ہے، حضرت حرام ابن ملحان کی زندگی سے سمجھیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں حضرت حرام ابن ملحان ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص اشارہ کرتا ہے کہ اس پر چھرا پھونکا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ایک دشمن آگے بڑھ کر، ایک روایت میں ہے کہ پیٹھ پر چھرا پھونکتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ پیوس کرتا ہے کہ چھرا سینے کو پھاڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ دائیں اور بائیں سے اسے چھرا مارا، ایک طرف سے گیا تو دوسری طرف سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ خون کا فوارہ چھٹ پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں یہ حرام ابن ملحان اللہ کی محبت، اللہ کی کامیابی سے اس کا دل اتنا بھرا ہوا میرے ماموں جان کا کہ جیسے، غور کریے یہاں پہ، جیسے دشمن نے برچھی ماری، چھرا مارا اور چھرا جسم کو پار کرتے ہوئے نکل گیا، کیا حالت ہوگی؟ حرام ابن ملحان کی کیا حالت ہوگی؟ کیسی تکلیف کی حالت ہوگی؟ صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، خون جب نکلنے لگا، حضرت حرام ابن ملحان اپنے ہاتھوں میں اس خون کو لیے اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حرام بنت ملحان آج کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ شہادت کی توفیق اس کو مل گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ یہاں پہ غور کریے، ایک ہے کہ چھرا مارا ہے تو کتنی تکلیف ان کے جسم کو ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے پاس کامیابی کو حاصل کرنے والا، وہ اللہ کا بندہ کتنا اپنی تربیت کیا ہوگا کہ وہاں پر تکلیف کا احساس کم ہے، اللہ کے پاس شہادت پانے کا مرتبہ جو اس کو مل گیا وہ خوشی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے جناب، یہ قربانی یہ چاہتی حضرت ابراہیم کی زندگی میں۔ غور کر کے دیکھ لیے، یہ جو اولاد کی قربانی اللہ نے جو مانگی تھی حضرت ابراہیم سے، کوئی معمولی قربانی تھی؟ کوئی معمولی قربانی تھی کہ بڑھاپے تک اللہ نے
اولاد سے محروم رکھ کے آزمایا. اولاد دینے کے بعد غیر ذی زرع، جہاں نہ گھاس اگتی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، وہاں رکھ کر آزمایا. اور ابھی بچہ ابھی کھیلنے کودنے چلنے کی عمر کو پہنچا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اب اس کو ذبح کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. وہاں پر غور کریے بات کو. حضرت ابراہیم نے ہماری طرح شکایت نہیں کی، اللہ اتنے عرصے تک تو نے اولاد نہیں دیا، اور اولاد ملی ہے تو پھر مجھ سے دور رکھا، اور اب چند ہی دن ہوا کہ اس سے ملاقات ہو رہی ہے تو اب قربانی مانگ رہا ہے. یہاں اللہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ بیٹے سے کہا بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے جناب، یہ بول لینا بہت بڑا آسان کام ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین ہم سے قربانی مانگے تو اس موقع پر اس اعلیٰ درجے کی قربانی اگر ہم دیں گے تو تب جا کر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. پہلی بات. دوسری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے اس کائنات میں ہزاروں سال سے کئی سو سال، سال ہا سال گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا. اس کائنات میں یہ جو عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو اتنی عظیم جو بیوی حضرت ہاجرہ ملی کوئی معمولی بات نہیں تھی. حضرت اسماعیل جیسا بیٹا ملا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. لیکن یہاں پہ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک بندے مومن کو قربانی سے ایک سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ یہ قربانی کا عظیم ترین واقعہ جو رونما ہوا ہے، اس کے پیچھے اگر واقعتاً کسی کی قربانی تھی تو ایک عورت، وہ عظیم المرتبت عورت حضرت سارہ علیہ السلام کی قربانی تھی. اللہ اکبر. یا اس سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں، اللہ نے جن کو دینداری دی ہے، جو دین پر چلتے ہیں، ان کا شریعت میں کوئی معمولی مقام نہیں ہے جناب، بہت بڑا مقام ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کی اصل سبب کون تھی؟ حضرت سارہ علیہ السلام کی دینداری تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہاجر جیسی بیوی، اسماعیل جیسی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. امام بخاری رحمہ اللہ، یہ حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام مسلم اور مختلف محدثین نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، یہ بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، یہ جو عظیم واقعہ، یہ اتنی عظیم قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، اس کے پیچھے یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے حضرت سارہ کی قربانی ہوئی. حضرت سارہ نے قربانی دی، دین کا جذبہ، ان کا اللہ پر ایمان، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت، یہ ساری چیزیں حضرت سارہ کی تھی جس کی بنیاد پر حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کو ملی. اللہ اکبر. امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب زمین تنگ کر دی گئی تو حضرت ہاجرہ اکیلی تھی، معاف کرنا حضرت سارہ اکیلی بیوی تھی جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے لگی. واقعہ مختصر کرتے ہوئے نقطے پر میں آتا ہوں. جب سفر کرنے لگے تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ کو پکڑ لیا. مختلف باتیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بلایا، اور اس کی نیت خراب ہو چکی تھی حضرت سارہ علیہ السلام پر، صحیح بخاری کی روایت. اور یہاں پر غور کرتے چلے جائیے، جب اس نے نیت خراب کی، اللہ اکبر، ایک عورت جب دیندار ہوتی ہے، وہ تقوی شعار ہوتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ عورت کی کیسے مدد کرتا ہے، اور اس عورت کے ذریعے اللہ دنیا میں کیسے واقعات کو رونما کرتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو اس حدیث سے. حضرت سارہ نے جب تاڑ لیا کہ یہ بدبخت نیت اپنی خراب کر چکا ہے، حضرت سارہ وضو کرتی ہے، وضو کر کر نماز میں کھڑے ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتی ہے، اللہم ان کنت آمنت بک، اے اللہ یہ بدبخت
وقت اپنی نیت خراب کر چکا ہے. اے اللہ جب ساری قوم نے تیرے نبی کا انکار کیا اس وقت میں نے تیرے نبی پر ایمان لایا ہے. اللہ اکبر, میں نے ایمان لایا ہے, تجھ پر ایمان لایا ہے, تیری توحید کو اختیار کیا ہے, تیرے نبی کے رسالت کو میں نے مانا ہے. وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي, اور اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے میری اپنی شرمگاہ کی حفاظت, اپنے شوہر کے علاوہ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت اگر تیری رضا کے لیے کی ہے تو اللہ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ, اللہ کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا. یہ دعا اتنی عظیم دعا تھی, اللہ اکبر, کہ حضرت سارہ کی زبان سے یہاں دعا نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ کا قہر اس ظالم بادشاہ پر اترتا ہے. اللہ اکبر, یہاں دعا کرتی ہے, اے عورتوں تمہارا مقام کیا ہے ذرا غور کرو. جب عورت دیندار بنتی ہے اور اللہ پر ایمان لاتی ہے, نبی کی اتباع اور اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے, اور اس پر دشمن نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنے ایمان کا واسطہ دیتی ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا واسطہ دیتی ہے. اللہ کیسی دعائیں عورتوں کی قبول کرتا ہے. اے میری ماں اور بہنوں سنو کہ اللہ تعالیٰ نے فوری اسی وقت عذاب نازل کیا. وہ بادشاہ جو اپنے ظلم اپنے جبر کے جنون میں چور چور تھا, اللہ کا عذاب اترا, دھڑام سے گر پڑا, تڑپنے لگا, چلانے لگا, یہاں تک کہ قریب تھا کہ مر جاتا. حضرت سارہ نے دیکھا, پریشان ہو گئی حضرت سارہ, پھر دعا کرنے لگی, اے اللہ یہاں پر میں تنہا ہوں, اگر یہ بدبخت مر جائے گا تو قتل کا الزام مجھ پر آئے گا. اے اللہ اس کو تو نہ مارنا. اللہ نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر, ایک عورت کی دعا, ایک عورت کی بدعا اور دعا کا مقام دیکھیے. اللہ اکبر, دینداری کی بنیاد پر. پھر اس دشمن کو ابھی عقل نہیں آئی, ظالم کو, پھر آگے بڑھا, پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے نیت خراب کرنے لگا. پھر حضرت سارہ دعا کرتی ہے, دوسری مرتبہ دعا کرتی ہے, تیسری مرتبہ دعا کرتی ہے. اللہ کی بار بار مدد آتے چلے جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کو سبق سکھاتا ہے. اور آخر میں اس کو جب سبق ملتا ہے تو حضرت سارہ کی عظمت اس کے دل میں ایسے بیٹھتی ہے, اپنے کارندوں کو بلا کر کہتا ہے کہ تم یہ کوئی معمولی عورت نہیں لے کر آئے ہو. اللہ اکبر, یہ تو جنی ہے. اس دور میں جنی بڑے دیندار, جنوں کو اس دور میں بہت زیادہ دیندار سمجھا جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ کوئی عام عورت نہیں ہے, بہت اعلیٰ مرتبے کی عورت ہے, اس کو پوری عزت کے ساتھ یہاں سے الوداع کرو اور اس کی خدمت کے لیے ہاجر نامی خادمہ کو دے دو. اللہ اکبر, بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر حضرت ہاجرہ, عام زبان میں ہم ہاجرہ کہتے ہیں لیکن اصل نام ہاجر ہے, اصل نام ہاجر ہے. تو حضرت ہاجر خدمت کے لیے دی گئی. تو حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی خدمت میں آ کر کہتی ہے کہ اللہ نے دشمن کو نیست و نابود کیا, اللہ نے نیچے کر دیا, اور اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ ہاجرہ جیسی خدمت گزار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور یہی حضرت سارہ آگے چل کر حضرت ابراہیم کو اجازت دیتی ہے. تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوتا ہے, اور اس ہاجرہ سے اس عظیم اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتی ہے, اور یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. اللہ اکبر, غور کیا آپ نے سمجھا کہ یہ اتنی عظیم عورت اور اتنا عظیم واقعہ اور حضرت سارہ کی اتنی عظیم مدد. اللہ اکبر, ایک عورت یاد رکھیے اگر واقعی دیندار بن جائے تو اس عورت کی دینداری کی وجہ سے خاندان سدھر جاتے ہیں, اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے میں کہوں گا بات کو ختم کرتے ہوئے, اے نوجوانوں جو اپنے لیے اپنے شریک حیات کے طور پر گوری چمڑیوں کو دیکھنے والے, خوبصورتیوں کی طرف جانے والے, یہ گوری چمڑیاں, یہ خوبصورتیاں تم کو فائدہ نہیں دیں گے دنیا میں. یاد رکھیے, ایسی بیویوں کو اختیار کرو, سارا جیسی بیویوں کو اختیار کرو, دینداری اختیار کرنے والی عورتوں کو زندگی میں اختیار کرو. پھر دیکھو کہ وہ عورت کا تمہارے گھر میں آنا برکت ہے, اس کا ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینا کئی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یہاں تک کہ عورت دینداری اختیار کرتی ہے تو پھر تمہارے گھروں کے اندر ایسے عظیم عظیم کارنامے, اسماعیل جیسی اولاد اور اس قسم کے نیک لوگ تمہارے گھروں میں پیدا ہو جائیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس عشر ذی الحجہ میں ہم نے جتنی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں, الہ العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تکبیرات کو قبول فرما. اے اللہ تیری عظمت اور کبریائی
کبریائی کے بیان کرنے کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں نے ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کیا ہے اے اللہ ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما، اور خاص طور پر اے اللہ عرفے کا روزہ جو 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اے اللہ اس روزے کو بھی ہم سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے 2 سال کی گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری دوسری نیکیاں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی و بہن جو تیری بارگاہ میں دور دراز مقام سے تیرے بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تکبیرات بلند کر رہے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں تاکہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے جد و جہد کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، اے اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، اے اللہ ان کی عبادتوں کو آسان فرما، اور اے اللہ اس دنیا میں جو لوگ پریشان حال ہیں، خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان بھائی جو فلسطین میں ہیں، غزہ میں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ مائیں جو پریشان ہیں، بلبلاتے بچے بڑے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کا رزق کا انتظام فرما۔ اے اللہ ظالم کا ظلم بہت حد سے آگے بڑھ چکا ہے، اے اللہ تیری حکمتیں تو جانتا ہے، اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے، اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے، اے اللہ تیرا عذاب نازل فرما، اے اللہ تیرا ان پر عذاب نازل فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کی عورتوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کے بچوں کی مدد فرما، اور اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، خاص طور پر ہم ہندوستانی مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہ فتنے جو ظاہر ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہ فتنے جو چھپے ہوئے ہیں اے اللہ ان سے بھی تو ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ایسا فتنہ جو ہماری دینداری کو برباد کر دینے والا ہے، اے اللہ تیرے نبی دعا کرتے تھے کہ ایسے فتنے سے پہلے ہمیں موت دے دینا، اے اللہ وہ دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا فتنہ نہ آ جائے جس سے ہم دین سے پھسل جائے۔ اللہ تمہاری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ اللہ جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جو دنیا میں قرضدار ہیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے قرضوں کو غیب سے اللہ ان کے پیسوں کا انتظام فرما دے، قرضوں کا انتظام فرما دے۔ ہماری جو بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ غیب سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے، نیک رشتوں کا اے اللہ تو انتظام فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔